السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں، خوش رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ عنوان محب سپورٹس ہندوستان۔ ملاقات جو قسمت نے لکھی۔ علیہ ایک عام نوجوان تھا جو لاہور کی گلیوں میں اپنی زندگی کے خواب لیے گھومتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن کچھ بڑا کرے گا، مگر زندگی نے اسے چھوٹے چھوٹے خوابوں میں الجھا دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں وہ دن رات محنت کرتا تھا کہ اپنے والدین کا سہارا بن سکے۔ دوسری طرف زینب ایک امیر خاندان کی بیٹی تھی جو ہر خوشی رکھتے ہوئے بھیادھوری سی لگتی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ وہ محبت کو کتابوں میں تلاش کرتی رہی مگر حقیقت میں کبھی اسے پایا نہیں۔ ایک دن قسمت نے علیہ اور زینب کو ایک دوسرے سے ملوا دیا۔ ایک کتابوں کی دکان میں جہاں علیہ اپنی بہن کے لیے ایک کتاب خریدنے آیا تھا، زینب وہاں اپنی پسندیدہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ علی کی نظر جیسے ہی زینب پر پڑی، وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ زینب علی کی سادگی میں کچھ خاص دیکھ رہی تھی۔ محبت کی شروعاتی ایک عام سی ملاقات تھی مگر دلوں میں ایک خاص جگہ بنا گئی۔ آہستہ آہستہ کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں۔ زینب کو علی کی سادگی اور ایمانداری بھا گئی اور علی زینب کی معصومیت اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ دونوں اکثر ایک کیفے میں ملا کرتے جہاں وہ زندگی کے خواب اور حقیقتوں پر بات کرتے۔ زینب کے لیے یہ سبق چھنیا تھا کیونکہ وہ پہلی بار ایک ایسے شخص سے ملی تھی جو اس کے دل کو سمجھتا، نیک سراس کی دولت کو دیکھتا تھا۔ محبت آزمائش میں محبت اپنی جگہ مگر حقیقت اپنی جگہ تھی۔ زینب کے والدین کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹیاں ایک عام سے لڑکے سے محبت کرے۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے زینب کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ علی سے ملے۔ زینب کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کا خاندان۔ علی بھی جانتا تھا کہ ان کا ساتھ ملنا مشکل ہوگا مگر وہ زینب کی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بچھڑنے کا درد زینب کو زبردستی لندن بھیج دیا گیا تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ علی نے بہت کوشش کی کو کسی طرح زینب سے رابطہ کرے مگر سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر محبت کم نہ ہوئی۔ علی نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی اور کچھ سالوں بعد وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گیا، مگر اس کی زندگی میں ایک خلا تھا جو زینب کے بغیر کبھی پور نہ ہو سکا۔ حصہ قسمت کانیا موڑ کئی سال بعد زینب پاکستان واپس آئی۔ وہ بے علی کو نہیں بھولی تھی مگر وہ سمجھتی تھی کہ علی عباس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایک دن اتفاق سے علی اور زینب کی ملاقات ایک تقریب میں ہو گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں وہی محبت تھی مگر حالات بدل چکے تھے۔ زینب نے شادی کر لی تھی مگر وہ خوش نہیں تھی۔ علی نے بھی زندگی میں بہت کچھ پایا مگر اس کا دل ہمیشہ زینب کے ساتھ رہا۔ اختتام محبت جو رہتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت ہمیشہ رہے گی چاہے وہ ایک نہ ہو سکے۔ زینب نے ایک آخری بار علی کی طرف دیکھا اور ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ علی نے مسکرا کر کہا، محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے چاہے ہم ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ یہ کہہ کر علی وہاں سے چلا گیا اور زینب کھڑی اسے دیکھتی رہی جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف وقت کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔